اگر کوئی شخص کسی بھی ایسی کوئی صورت حال میں ہو کہ جہاں پر وہ کسی برائی کو کرنے پر مکمل قادر ہو اور کر سکتا ہو، لیکن وہ صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے اس برائی کو چھوڑ دے، چاہے وہ اس پر مکمل طور پر قادر ہے اور وہ اس وقت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ صرف اس کو اللہ پاک کے خوف سے وہ اس کو چھوڑ دے تو وہ شخص کنفرم جنتی ہے۔ تاریخ کا جو ہے ایک بہت بڑا فیصلہ امام ابو حنیفہ نے صرف اسی بنیاد پر کیا تھا کہ جب خلیفہ وقت کی بیوی نے ان کو کہا کہ اے جہنمی یہ بات سنو، مطلب اے جہنمی کہہ کر پکارا، تو خلیفہ وقت یہ سن کر غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق۔ اب جب یہ معاملہ امام ابو حنیفہ کے سامنے لے آیا گیا، وہ بعد میں پچھتا ہے خلیفہ وقت کہ بھئی میں نے یہ کیا کہہ دیا، بعد میں بہت پچھتا ہے، تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کے پاس لے آیا کہ اب یہ معاملہ میں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا ہے، 3 طلاق اگر میں جہنمی ہوں۔ اب مجھے تو یہ نہیں پتہ کہ میں جہنمی ہوں یا نہیں، جنتی ہوں نہیں جہنمی، تو اب میری بیوی کو طلاق دیا، وہ کیسے پتہ لگے کہ اب میری بیوی میرے پر حلال ہے یا حرام ہے؟ تو امام ابو حنیفہ نے اس وقت اس شریعت کے جو فیصلے، اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے، اسی کے ریفرنس پر امام ابو حنیفہ نے خلیفہ وقت سے پوچھا کہ بھئی کیا تم پر کبھی زندگی میں ایسی حالت سچویشن آئی ہے کہ جس میں تم کسی برائی کو کرنے پر قادر ہو اور تم نے صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیا ہو، ٹھیک ہے، اللہ پاک کے ڈر سے تم نے اس برائی کو کرتے کرتے، یا صرف سوچ ہی اس کی آئی تو تم نے کہا کہ تم کر سکتے ہو لیکن تم نہیں کرو گے کہ اللہ پاک کے ڈر سے؟ تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر سوچا اور پھر انہوں نے کہا ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا۔ تو اس وقت پھر امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو پھر جو ہے اس شریعت کے فیصلے کے تحت کہ بھئی آپ وہ جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے اگر کوئی ایسا شخص کرتا ہے صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ تم جنتی ہو اور تمہاری بیوی تم پر حلال ہے۔